انہوں نے کہا کہ یہ اب کھیت کی مولی ہے، اپنے باغ کی مولی ہے، اپنے باغ کی، جب چاہیں گے مار دیں گے. ہم نے اسے بے سروپا کر دیا. ایم کیو ایم مائنس کمانڈو کی حیثیت کیا ہے؟ ایم کیو ایم مائنس، ایم کیو ایم کی سرپرستی چھتری تو ختم، چھتر چھایا تھی اس کی، وہ ختم ہوئی. فہیم کو پکڑنے کے لیے انہیں کوئی طریقہ دریافت کرنا تھا، صرف کہ فہیم کو قابو کرو. اور پولیس مقابلے کا حکم تو پہلے جاری ہو چکا ہے، آفیشیل لائسنس ٹو کل جاری ہو چکا ہے. آتے ہیں ایک زیر تعمیر، اس کو پکڑ لیتے ہیں فہیم کمانڈو فہیم کو. اس کو پکڑتے کیسے، کہاں سے اسی مخبری پہ، عورت کی مخبری، عورت کی مخبری نہیں تھی یہ، عورت کی تو مخبری تھی. بیسیکلی یہ جس جگہ دوست کے گھر جاتا تھا نا، اس کا تو صرف اس نے یہ بتایا تھا، اس نے لڑکی نے، کہ جی فلاں جگہ پہ. انہوں نے وہاں کی ریکی کی ہوئی تھی. فہیم کمانڈو آیا، رات کے آخری پہر اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے ایک زیر تعمیر گھر میں لے گئے، وہاں جا گولی مار دی. لاش اسی زیر تعمیر گھر میں انڈر کنسٹرکٹڈ وہیں پڑی ہے. اس سے ایک روز پہلے یہ اس کے گھر پہ ریڈ کرتے ہیں، فہیم کمانڈو کے. وہاں سے اس کے بھائی مغیث فاروقی کو پکڑتے ہیں. مغیث فاروقی کو پکڑ کے یہ لے کے جاتے ہیں کسی نامعلوم مقام پر، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ڈیرا ہے کسی معروف شخصیت کا، بیٹھک ہے اس کی. وہاں اس کو رکھتے ہیں، اور رکھنے کے بعد جو ہے وہ یہ کہانی گھڑتی ہے پولیس، جو آج کل پنجاب کی سر فہرست کہانی ہے، کہ ہم اس کو تفتیش کے لیے لے جا رہے تھے فہیم فاروقی المعروف فہیم کمانڈو کو، تو راستے میں اس کے ساتھی چھڑوانے آئے، اور ساتھیوں کی قیادت کون کر رہا تھا؟ مغیث فاروقی. وہ کہانی جو اب گھڑی جا رہی ہے، یہ اس وقت گھڑی گئی 96 میں. اور وہاں سے کہ جی اس کو ساتھی مار کے بھاگ گئے. زیر تعمیر گھر کے پاس سے لاش ملتی ہے، کس کی؟ فہیم کمانڈو فاروقی، فہیم کمانڈو کی، فہیم فاروقی کی لاش ملتی ہے. پولیس گھر والوں کے حوالے کر دیتی ہے، شور مچتا ہے. جب شور مچتا ہے، لاش ملتی ہے. 3 دن بعد ایدی سینٹر میں ایک نامعلوم نوجوان کی لاش کی تشہیر ہوتی ہے، کہ ایک نوجوان کی لاش ملی ہے جس پہ 3 سے 4 گولیاں لگی ہیں. فہیم کو زیادہ لگی تھیں، اسے 3 سے 4 لگیں. وہ شناخت ہوتا ہے کہ یہ مغیث فاروقی ہے. ایک بھائی کی لاش مار کے کہیں پھینکی، دوسرے ابھی ریسنٹ مقابلے ہوئے ہیں، بھاولپور سے پکڑے، کوئی گجرانوالے سے ملا، کوئی فیصلہ آباد سے، کوئی پنڈی سے. فیصلہ آباد سے پکڑے، کوئی چنوٹ سے ملا، کوئی جیلم. 5 اضلاع میں سے 5 بھائیوں کی ملی تھی. اسی طرح 2 بھائیوں کی ضلع کراچی سے، ایک ساؤتھ سے، ایک ایسٹ سے، نارتھ سے، کہیں سے مل گئی. اور وہ دونوں کی لاشیں ملتی ہیں. دونوں کا جنازہ پڑھنے کے بعد ایک بھائی بچا تھا وہ فرار ہو جاتا ہے پاکستان سے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے لیے سیف نہیں ہے جگہ. اس سے پہلے پنڈی گئے تھے گھر والے، یہ پنڈی بھی ملنے گیا تھا اپنے گھر والوں کو، واپس کراچی آیا تھا، پھر ایکشن شروع ہو گیا تھا فہیم فاروقی جو ہے. اور جب دونوں بھائیوں کا جنازہ اکٹھا پڑتا ہے، ایک بھائی پہلے پڑا تھا مزمل فاروقی، مزمل کا، پھر 2 کا اکٹھا مغیث کا اور اس کا پڑتا ہے، چوتھا بھائی آج تک رابطے میں ہے کراچی میں. لوگوں کو فون آتے ہیں، اس کے منظر عام پہ نہیں ہے. وہاں وہ ملک بدر کیا گیا، ہو گیا، مایوس ہو کے گیا، خیر بات کہہ گیا، محفوظ راستہ اپنایا، جو نام بھی دیں. چوتھا بھائی وہاں چلا جاتا ہے. ماں باپ کا نہیں پتا، باقی کچھ نہیں پتا کیا ہے، لیکن اتنا پتا ہے کہ فہیم کمانڈو جس نے زمانہ طالب علمی سے ایک عروج دیکھا تھا، بڑی بڑی سیاسی قیادت جو ہے ان کے ساتھ بھی بیٹھا، ان کے سامنے بھی بیٹھا، ان کے سامنے کھڑا بھی ہوا، ان کو چیلنج بھی کیا. بھٹو کو چیلنج کرنا، کئی ایسے ایک نہیں، کئی چیلنج کیے، بے تحاشا چیلنج. ایک وقت آیا تھا کہ الطاف حسین کو بھی چیلنج کرنے لگا تھا، کیا تھا، باقاعدہ کیا تھا. لیکن وہ اب چوتھا بھائی گوشہ گمنامی میں ہے. نامعلوم مقام سے فون کر کے کراچی کے حال چال پوچھتا ہے، اپنے گھر والوں کا پتہ کرتا ہے. لیکن فہیم کمانڈو کا پورا خاندان، فاروقی فیملی کہتے تھے اس کو، نہایت شریف لوگ تھے. والدین بہت شریف تھے، بہن بھائی بڑے اچھے تھے. بھائی جو اور یہ خود بھی بڑا ذہین و فطین لڑکا تھا، تیز تھا، خوبرو تھا، بی کام کا ٹاپر بھی تھا.
یہ سارا کچھ جو تھا اس کی کہانی 10 سے 12 سال پر محیط ہے. اس نے پولیس والوں کے لیے ایک خوف کی علامت کا کردار تو ادا کیا, لیکن اس سے بڑھ کے اس کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ ایم کیو ایم اور اس کی قیادت اس پر فخر کرتی تھی. اچھا, فہیم کمانڈو پر. فہیم کمانڈو پر. وہ کہتے تھے اس جیسا دلیر جرت مند بندہ ہم نے نہیں دیکھا. اس کی ٹریننگ انڈیا میں تھی, اس کی ٹریننگ افغانستان میں تھی, کراچی کے 2-3 کیمپوں میں تھی. یہ ساری باتیں اپنی اچھا, جگہ. انڈیا کو بھی مطلوب رہا, یہ انڈیا میں بڑا واویلا ہوتا ہے اس بات پہ. انڈیا نے یہ کہا کہ پاکستان فہیم کمانڈو کے ذریعے کئی کاروائیاں کراتا ہے انڈیا میں. ہاں, اور پاکستان کا یہ الزام تھا کہ بھارت اس کو تربیت دیتا ہے پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے. دو طرفہ تھا, دو طرفہ. تو اس لیے کراچی کے گینگ وار, لیاری گینگ جسے کہتے ہیں, کراچی میں خونریزی کی تاریخ اور کراچی میں زمانہ طالب علمہ کی جو طالب علموں کی سیاست ہوتی ہے اس کی تاریخ, اور ایم کیو ایم کے سیکٹرز کی تاریخ, گھٹنوں میں ڈرل کی تاریخ, دماغ میں سوراخ کی تاریخ, کندھوں میں ڈرل کی تاریخ, یہ جتنی تاریخیں ہیں نا, داستان جرم جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں فہیم کمانڈو سے ضرور ملتی ہیں. اور فہیم کمانڈو اگر کہیں کسی تاریخ میں باقاعدہ کردار کا حصہ نہیں ہے, تب بھی فہیم کمانڈو جیسے اقدامات جو ہیں وہ تاریخ میں ملتے ہیں. فہیم کمانڈو کی مجرمانہ زندگی تاریخ کراچی کا ایسا باب ہے جسے کوئی کبھی بھی فراموش نہیں کر پائے گا. اس کی وحشت اور دہشت رہے گی اور استعمال کریں گے لوگ. مثالیں اب بھی فہیم کمانڈو کی دیتے ہیں, اس کی جرت کی. دیکھیں آپ دھرندر فلم میں ڈکیت کے طور پہ, خونخوار کے طور پہ, قاتل کے طور پہ, بھتہ خور کے طور پہ, اغوا کار کے طور پہ سردار عبد الرحمان کو پیش کریں. فلم دھرندر پہ اعتراض کیا ہے؟ حقائق کو مسخ کر کے پیش کیا انہوں نے. تو سردار عبد الرحمان کی خدمات حقائق تھی نا. ابھی ہم کسی پروگرام میں یہ بتائیں گے, میں بتاؤں گا, میرے پاس بہت ڈیٹیل اکٹھی ہو رہی ہے, میں ریسرچ کر رہا ہوں اس پہ کہ سردار عبد الرحمان کو کس نے مارا. نہیں, اس میں چودھری اسلم نہیں مارا. میں آپ کو ایک عدالت کا قصہ سناؤں گا جس میں ایک مراثی پیش ہوا تھا, اور جب سزائے موت ہو گئی اس نے کہا مائی باپ میرا تو قصور ہی کو نہیں, میں نے مویا ملے ہے. تو چودھری اسلم کو مرا ہوا ملا تھا. یہ میں بتاؤں گا آپ کو, ڈیٹیل اکٹھی کر رہا ہوں. تو بلوچستان دیکھیں, صرف اتنا جملہ ٹیزر کے طور پہ, سردار عبد الرحمان بلوچ لیاری کا بلوچ تھا اور اس کے قتل کی سازش بلوچستان کے بلوچوں میں ہوئی تھی. بس اتنی بات آپ کو بتا رہا ہوں. بلوچستان میں اس کے قتل کی سازش تیار ہوئی, بلوچستان سے عمل درآمد ہوا, ایران کا ایک شہر چابہار میں ایک ملاقات اس کے قتل کا باعث بنی. اس کی ساری ڈیٹیل میں اکٹھی کر رہا ہوں ثبوت کے ساتھ. ہم انشاءاللہ کسی نہ کسی پروگرام میں, کسی فورم پہ ضرور ناظرین کو بتائیں گے. لیکن فی الحال آپ فہیم کمانڈو کے بارے میں اتنا سمجھ لیں کہ فہیم فاروقی کو فہیم کمانڈو بنانے میں پولیس کا بہت بڑا ہاتھ تھا. اور ابتدا میں نے جو جملہ کہا کہ پولیس کے لیے ایک بغاوت کی علامت جو ہے نا